پاکستان کے 79ویں جشن آزادی پر ملک بھر میں تقریبات، عوام میں جوش و خروش۔ بانی وطن قائد اعظم محمد علی جناح کو خصوصی خراج عقیدت، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ اس سے پہلے گارڈز کی تبدیلی کی تقریب میں پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں پرچم کشائی کی تقریب۔ صبح سویرے وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی دی گئی۔ جیو نیوز کی جانب سے اہل وطن کو آزادی کی خوشیاں مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کیا۔ بھارت راہ راست پر نہ آیا تو اسے براہ راست جواب دیا جائے گا۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وزیر اعظم کا یادگار فتح کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان خطے میں استحکام کی علامت بن چکا، چاہتے ہیں دنیا نئے تنازعات سے محفوظ رہے۔ معرکہ حق میں دشمن کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم کو یادگار فتح پر مبارکباد دیتے ہیں۔ یادگار فتح افواج پاکستان کی برتری کی علامت ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیانگ زی ڈونگ کی ملاقات۔ علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا براڈ پیک حادثے میں چینی کوہ پیما کی ہلاکت پر اظہار تعزیت۔ میت کی چین واپسی کے لیے مکمل سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی یوم آزادی پر پاکستانی عوام کو مبارکباد۔ کہا کہ علاقائی ثالثین، انسداد دہشت گردی، اہم معدنیات و توانائی سمیت دیگر شعبوں میں پاک امریکہ تعاون کے ذریعے امریکی اور پاکستانی دونوں عوام کے لیے حقیقی نتائج فراہم کر رہے ہیں۔ روسی صدر پوتن کا یوم آزادی پاکستان پر صدر وزیر اعظم کے نام تہنیتی پیغام۔ جشن آزادی پر مبارکباد۔ کہا روس اور پاکستان کے مابین اہم علاقائی امور پر بھی باہمی تعاون جاری ہے۔ ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات اور تقدیریں پہلے سے کہیں زیادہ جڑی ہوئی ہیں۔ ایران پاکستان کے ساتھ جامع تعلقات مزید مضبوط بنانے کے پرعزم اور مزید مؤثر اقدامات کے لیے تیار ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی پاکستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر کی ملاقات۔ دفاعی شعبوں میں تعاون سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے جاری کوششوں اور علاقائی امن و سلامتی و استحکام کے فروغ کے اقدامات پر بھی گفتگو۔ ترک وزارت دفاع نے کہا ہے کہ دفاعی معاہدے کے تحت ترکی، سعودی عرب اور پاکستان مشترکہ فوجی، بحری اور فضائی مشقیں کریں گے۔ دفاعی صنعتی تعاون بڑھایا جائے گا اور سینئر وزراء پر مشتمل گروپ بنے گا۔ 7 اگست کو طے پائے مکہ مشترکہ معاہدے سے متعلق ترک وزارت دفاع نے کہا کہ معاہدے کا مقصد دفاعی اور فوجی تعلقات کو زیادہ ادارہ جاتی اور دائمی بنیاد پر مستحکم کرنا ہے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج واشنگٹن مشرق وسطی کی جانب روانہ ہو گیا۔ امریکی بحریہ کے مطابق جہاز ویتنام کے شہر دانانگ سے روانہ ہو کر آبنائے ملاقہ تک پہنچ گیا ہے اور اب بحر ہند کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جارج واشنگٹن کی روانگی ایسے وقت ہوئی ہے جب طویل عرصے سے تعینات USS ابراہم لنکن پر سپلائی اور دیگر مسائل کی رپورٹ سامنے آئیں، تاہم امریکی سینٹکام نے خراب حالات کی رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے۔ سوات کے علاقے منگلور کے سندسر میں موٹر کار گہری گاڑی کھائی میں جا گری۔ حادثے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق، 3 خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ آنے والی نسلوں کو بہتر اور محفوظ پاکستان دینا چاہتے ہیں۔ کئی دہائیوں کے بعد آج کچے کا علاقہ محفوظ بن گیا۔ پاکستان صرف لاہور نہیں، پنجاب کے ہر ضلع میں ترقی ہو رہی ہے۔ پنجاب کے 43 شہروں کو سیف سٹی کیمروں کی مدد سے محفوظ بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیف سٹی اتھارٹی میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں تقریب سے خطاب میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک ترقی کی جانب گامزن ہے۔ نوجوان ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔
صوبے بنانے کی بحث پرانی ہے، اگر کسی کو ایڈونچر کرنا ہے تو وہ سندھ اسمبلی سے قرارداد پاس کروائے گا، ہم سندھ کی حفاظت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نہیں سمجھتے سیاست میں ناکام ہو گئے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا پاکستان میں کاکروچ نہیں ہیں، ہم جینزی نہیں شاہین ہیں، جینزیز توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے بھارت کو ایسا دندان شکن جواب دیا ہے کہ پوری دنیا ہمیں مان گئی۔ بنو، پارا چنار، نوشہرہ، استور، وادی نیلم، فیصل آباد سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں یوم آزادی پر تقریبات اور ریلیوں کا سلسلہ۔ قلات میں جشن آزادی کے موقع پر پولیس لائن میں تقریب کیک کاٹا گیا۔ ملتان میں سائیکلنگ فیڈریشن کی جانب سے جشن آزادی ریلی۔ لاہور میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں یوم آزادی کی پروقار تقریب کا انعقاد، پرچم کشائی، قومی ترانہ۔ بیورو کے بچوں نے یوم آزادی کی مناسبت سے ملی نغمے، تقاریر اور ٹیبلوز پیش کیے۔ چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل، نیول چیف اور ایئر چیف کی قوم کو 79ویں جشن آزادی کی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم برقرار ہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے محافظ کی حیثیت سے مسلح افواج کا مادر وطن کے دفاع کے عزم کا اعادہ، پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے پوری قوم کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا عزم۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بانیان پاکستان کے ویژن اور اصول قوم کو پاکستان کے نظریات اور اقدار کی پاسداری کے لیے مسلسل متاثر کرتے ہیں۔ آئین کی پاسداری اور عوام کی جانب سے سونپے گئے مقدس فریضے کو نبھانے کا عزم۔ غازیوں اور سابق فوجیوں کی خدمات کو سلام، شہداء کی عظیم پاکستانی طالبات کا جشن آزادی پر پاکستان کو منفرد ٹریبیوٹ۔ کراچی میں زندگی ٹرسٹ اسکول کی طالبات نے پیانو، وائلن اور گٹار کی دھن پر سدا بہار ملی نغمہ گا کر دل جیت لیے۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا نوجوانوں کو یوم آزادی پر پاکستان کی ترقی کے لیے جم کر محنت کرنے کا اور آزادی کے رنگ جیو نیوز کے سنگ جشن آزادی منائیں، دنیا بھر کو دکھائیں کہ آپ اس سال جشن آزادی کس طرح منا رہے ہیں۔ 10 سیکنڈ کی ویڈیو یا تصویر ہمیں بھیجیں، اپنا پسندیدہ ملی نغمہ گا کر ویڈیو بھیجیں، جیو نیوز نشر کرے گا۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر